سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، اب وقت ہوا ہے ہمارے آپ کے سب کے فیورٹ سیگمنٹ عالم کے بول کا. آج کا موضوع بہت خاص ہے، ہمارے دل کے بہت قریب ہے، اور ہمارے لیے بہت ہی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ معزز علماء کرام موجود ہوتے ہیں جن سے ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اچھا پیغام آپ تک بھی پہنچے. اور ہمارے سارے علماء کرام بہت اچھی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، محبت کی، اتحاد کی بات کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شبیر حسن میسمی صاحب، مفتی خبیب شاہد دہلوی صاحب اور علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب. آپ سب کو خوش آمدید. معزز علماء کرام، آج کا موضوع وہ عظیم گھرانہ ہے جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، اور اس گھرانے کے شہزادے کا یوم ولادت بھی ہے. میں چاہوں گا علامہ صاحب آپ آغاز فرمائیں آج کی گفتگو کا، آج کے موضوع کی مناسبت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روز ولادت امام حسن علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، پورے عالم انسانیت مبارک ہو، اس لیے کہ یہ ہدایت اور رہنمائی کے چراغ تھے، اور حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین کے نواسوں میں سے تھے. اور محبت کا وہ انداز جو حضور اکرم نے بتایا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ آپ کی اور امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کتنی اہمیت رکھتی تھی. اگر ہم قرآن مجید سے شروع کریں تو ہمیں قرآن مجید میں مختلف آیات میں اس اہم گھرانے کا ذکر ملتا ہے. اور سب سے پہلے ہم آیہ تطہیر لے لیتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل بیت علیہ السلام کی طہارت کا اعلان فرماتا ہے. اور اس کے بعد آیہ مودت لے لیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا، یعنی پوری رسالت کی اگر نچوڑ ہے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دو مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، کوئی اجر نہیں چاہیے. اور پھر آ کے یہاں پر نتیجہ دیا الا المودۃ فی القربہ، جو میرے قربا ہیں ان کی مودت کا میں تم سے سوال کرتا ہوں. یعنی رسالت سرور کائنات کتنی عظیم، کتنی زحمتیں، کتنی محنتیں، کتنی کوششیں، کتنی مشکلات ہم تصور نہیں کر سکتے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح مجھے اذیت کی گئی ویسے کسی کو بھی اذیت نہیں کی گئی. ایک با اخلاق، با کردار، کائنات کی بہترین شخصیت 40 سال تک اپنا کردار منواتی ہے، اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ، کبھی جادوگر کہہ دیتے ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں. اب وہ آ کے قرآن مجید میں ان کو کہا جاتا ہے کہ اس اجر رسالت کو مودت فی القربہ میں آیت قرآن ہے، قل لا اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربہ. پھر جب نصارہ نجران آئے ہیں اور انہوں نے حضور اکرم کی رسالت و نبوت کو چیلنج کیا، حضور اکرم دلیل دیتے رہے، پھر قرآن میں آیت آ گئی کہ تمام دلیلوں کے بعد بھی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. اس کے بعد مبالغہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اب جو نصارہ نجران کا بڑا تھا اس نے کہا دیکھتے صبح کے وقت کیا ہوتا ہے، اگر یہ امت کو لے کر آیا تو ہم بھی کر لیں گے مباہلہ. امت کی خواتین کو لے کر آیا، امت کے بچوں کو لے کر آیا، یعنی اس کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں توہین نہ ہو جائے، یا اپنے رشتہ داروں کو لے کر آ گیا تو ٹھیک ہے. لیکن جب صبح دیکھا سورج طلوع ہوا تو دیکھا وہاں پر 5 نورانی ہستیاں آ رہی تھیں، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. امام حسن کی انگلی پکڑی ہوئی تھی ادھر، امام حسین گود میں تھے، اور ایک خوبصورت قافلہ آ رہا تھا. وہ قافلہ جس نے اسلام کو بچانا تھا، جس نے انسانیت کی ہدایت کرنی تھی. اگر انسانیت نے حضور اکرم سے ہدایت لے لی ہوتی تو آج یہ سب ہنگامے نہ ہوتے، لیکن انسانیت نے ٹکرا دیا. تو امام حسن اس وقت بھی حضور اکرم کے ساتھ تھے. نصارہ نجران کے بڑے نے دیکھ کے کہا میں وہ ہستیاں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ دعا کریں تو یہ پہاڑ اٹھ کے ہمارے سر پر آ جائے اور ہماری نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں، ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے. اور بھی گفتگو ہے، حضرات بھی بیان کریں گے، پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. جی مفتی خبیب شاہد دہلوی صاحب، آج کے موضوع کے حساب سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد.
میں سب سے پہلے آپ کو اور بول ٹی وی کو اور پوری فیملی کو بہت مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ ماحول اور حالات وقت کی مناسبت سے ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت موضوعات کا انتخاب فرماتے ہیں. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرما دے. آج کا دن بھی بڑا قیمتی ہے اور اس سلسلے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ مرطم مرحل من شعر اسود. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے اور آپ پر ایک بلیک کلر کی خوبصورت چادر تھی. حدیث میں آتا ہے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ حضرت حسن آ رہے ہیں. آپ نے حضرت حسن کو اپنی چادر میں لے لیا. سبحان اللہ. پھر دیکھا کہ حسین آ رہے ہیں, حسین کو بھی اپنی چادر میں لے لیا. پھر نظر پڑی کہ میری بیٹی, میری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ تشریف لا رہی ہیں, آپ نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا. پھر تھوڑی دیر میں نظر پڑی کہ سامنے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لا رہے ہیں. آپ نے حضرت علی کو بھی اور اس پورے خانوادے کو اپنی چادر میں لے لیا اور رب کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. اللہم ہؤلاء بیتی, اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, اللہ یہ میرے گھر والے ہیں. فاذهب عنہم الرجس فاذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہ ان کو, ان سے جو بھی نجاست ہے اس کو دور فرما دے. وطہرہم تطہیرا, اور ان کو طاہر اور مطہر کر دے. ان کے اندر سے ساری ظاہری ان کو پاک کر دے, ظاہری اعتبار سے, باطنی اعتبار سے, انفرادی اعتبار سے, اجتماعی اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے. میں یہاں پر عرض کرتا چلوں صحیح بخاری کی ایک اور روایت. حدیث میں آتا ہے قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا خطیبا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, اور اتنا عظیم خطبہ آپ نے لوگوں کو مخاطب کیا اور فرمایا الا ایھا الناس, اے لوگوں میری بات کو غور سے سنو. کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں اس حدیث کو سناتے ہوئے اپنے تمام ناظرین کی توجہ چاہوں گا, انتہائی اہم ترین حدیث. آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلی چیز کیا ہے؟ اولہما کتاب اللہ, اللہ کا کلام قرآن پاک, فیہ ہدن و نور, اس میں ہدایت بھی ہے, اس کے اندر روشنی بھی ہے, اس کے اندر نور بھی ہے. ایک روایت میں آتا ہے ترکت فیکم امرین, میں تمہیں دو چیزیں دے رہا ہوں لن تضلوا, جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام کر کے رکھو گے تم ہرگز ہرگز کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ جو مذکورہ روایت صحیح بخاری کی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اس میں دوسری چیز پتہ ہے کیا ذکر فرمائی؟ آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی ثلاثا, 3 مرتبہ فرمایا میں تمہیں اہل بیت کے حوالے سے اللہ کا ڈر رکھو, اہل بیت کے حوالے سے اللہ کا ڈر رکھو, اہل بیت کے حوالے سے. اللہ ہوں وہ ابو بکر ہوں, وہ عمر ہوں, وہ عثمان ہوں, وہ علی ہوں, وہ عشرہ مبشرہ ہوں, وہ بدری صحابی ہوں, وہ غیر بدری صحابی ہوں, وہ جتنے بھی اہل بیت ہوں, وہ سب ان کی عزت کرنا, ان کو احترام دینا, ان کو وقار دینا ہم سب پر فرض ہے, واجب ہے, لازم ہے, اور سب سے بڑھ کر ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بے شک, سبحان اللہ. ناظرین ہم چاہیں گے کہ کال کی طرف جائیں. معذرت علامہ صاحب سے آپ کے پاس کال کے بعد آتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فاطمہ صاحبہ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ جی میں سب سے پہلے بول ٹی وی کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے اتنے بہترین اور عظیم مبارک موقع پر اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا. پروردگار سے دعا ہے کہ آپ تک کی توفیقات روحانی اور دنیاوی اور دینی میں اضافہ فرمائے. بہت بہترین ٹرانسمیشن, یقیناً اس کا اجر آپ کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عنایت فرمائیں گے. آج اور علماء اکرام جو تشریف فرما ہیں ان کی بھی خدمت میں اور بارگاہ اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں آج چونکہ امام حسن مجتبیٰ
علیہ السلام کو خطاب جو ہے آپ کے نانا سے کریم اہل بیت ملا ہے، یعنی مجتبیٰ، حسن مجتبیٰ اور کریم اہل بیت، یعنی اہل بیت کا گھرانہ جس میں ایک سے بڑھ کر ایک ہے، اس میں کریم اہل بیت خطاب امام حسن مجتبیٰ کو ملا۔ مولا کی بہت بہت ولادت باسعادت آپ سب کو مبارک ہو، اور بے حساب دعائیں آپ کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے کہ پروردگار، جیسے کہ علامہ صاحب نے ابھی فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ نہ دین قرآن کے صرف قرآن کے ساتھ مکمل ہے اور نہ دین صرف اہل بیت کے ساتھ مکمل ہے۔ بے شک کہ جبکہ رسول خدا کی حدیث کے مطابق ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، یقیناً روز آخر حوض کوثر پہ جناب رسول خدا سے ملیں گے۔ بار بار آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اتنے بہترین موقع پہ اتنا بہترین پروگرام آپ بہت نے بہت شکریہ آپ کا، نشر کیا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی علامہ، جی علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب، میں چاہوں گا آج کے موضوع کے حساب سے آپ بھی کچھ فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول۔ احزاب کی تو مشہور آیت مقدسہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس میں جو یہ بات فرمائی ہے کہ انہیں ایسا ستھرا اور پاک کر دے کہ یہ خود بھی پاک و صاف ہوں اور جس کو چاہیں اس کو بھی پاک و صاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے پانی سے پاکی حاصل کی جاتی ہے، لیکن پانی دوسرے کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ تو اہل بیت اطہار سے جو ملے گا، ان کا ذکر کرے گا، ان سے مصافحہ کرے گا، معانقہ کرے گا، ان کے پیارے پیارے ناموں کو لے گا، تو وہ خود بھی پاک و صاف ہو جائے گا۔ قرآن میں ان کا ذکر ہے، اسی لیے کہا گیا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اپنے سلام میں بڑے عقیدت و احترام سے کہا ہے، پارا ہے صحف غنچہ ہے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ اور کیا پیاری بات کہتے ہیں کہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، کہ پیارے آقا علیہ السلام اپنے دوش مبارکہ پر ان کو اٹھا لیا کرتے تھے، اور اس اعتبار سے امام حسن اور پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کا جو مقام و مرتبہ ہے پیارے آقا علیہ السلام نے بیان فرما دیا۔ ابھی مفتی صاحب نے بڑی پیاری حدیث بیان کر دی بخاری شریف کی، جس میں حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور ان سب کو اپنی چادر میں اپنی آغوش میں لے کر کے فرمایا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل نے جو یہ فرمایا آیت مودت میں کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب تم لوگوں سے یہ فرماؤ کہ میں نبوت و رسالت کے کام پر کوئی اجر نہیں مانگتا تم سے، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے قرابت دار میری بیٹی، میرا داماد یعنی علی اور حسن اور حسین، یہ میرے قرابت دار ہیں۔ اسی بنیاد پر ہمارے یہاں یعنی سلسلہ طریقت و تصوف میں ایک بڑا پیارا وظیفہ پڑھا جاتا ہے کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، کہ یہ جو پانچ ہیں، یہی پانچ ہمارے تمام دکھ درد رنج غم سب کو دور کرنے والے اور ہماری مشکلات کو آسان اور سہل کرنے والے۔ اور یہاں میں عرض کروں انہی حضرات سے استفادہ کرتے ہوئے کہ جو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ انی ترکت فیکم الثقلین احدہما کتاب اللہ و اطرتی، کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اور بھاری کا یہ کلمہ یہ بتاتا ہے کہ ایسی بھاری چیزیں
जिन्हें कोई अपनी जगह से तब्दील न कर कर सके, सके। जो उनका मकाम है वो वहीं पर हो। तो दो भारी चीजें हैं। और फरमाया इनमें एक तो अल्लाह का कलाम है, किताबुल्लाह, इससे तमस्सुक करते रहना, और दूसरे मेरे अहले बैत हैं, इनसे भी तमस्सुक करना। लन तदल्लू, तुम हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होंगे। ये अहले बैत मेरे तुम्हें रहनुमाई देते हुए मुझसे हौज़े कौसर पे ला करके मिला देंगे। तो बताइए वही सबसे बड़ी कामयाबी है। हौज़े कौसर पहुंच गए अहले बैत की सरदारी में और उनकी क़यादत और सियादत में, तो और फिर क्या चाहिए? तो इस एतबार से अहले बैत अतहार का ये मकाम व मर्तबा, और हजरत इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम, उनके बारे में ये अर्ज कर दूं कि जब इनकी विलादत बासआदत हुई है, अल्लाह अकबर, एक बिल्कुल नौज़ायदा बच्चे, और फिर उनकी IQ का यह आलम, हम दुनिया में बहुत से ज़हीन लोगों का या गैर मामूली ज़हानत का मुजाहरा करने वालों के रिकॉर्ड को ढूंढते हैं, तलाश करते हैं। अरे ए बिरादरान इस्लाम, ए मिल्लत इस्लामिया के जवानों, अगर तुम्हें रिकॉर्ड जमा करना है तो अपने उन लोगों का, अपने अकाबरीन और असलाफ का रिकॉर्ड जमा करो कि इमाम हसन मुजतबा ये कहते हैं कि मेरी विलादत पर मुझे मुबारकबाद देने के लिए जितने फरिश्ते आए, जितने मुसलमान जिन्नात आए, मैं सबको उनके नामों से जानता हूं, उनके बाप के नामों से जानता हूं, और उनके हुलिये सरापे से जानता हूं, और मैंने उनकी आहटों से भी पहचानता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक सुभान छोटा अल्लाह। बच्चा ये बात कह रहा है, तो ये बड़ी बात है। आपकी IQ बहुत तेज थी, इसीलिए आप जो है अपनी विलादत पर मुबारकबाद देने वाले तमाम फरिश्तों को जानते हो। फरिश्तों की तादाद के बारे में मैं यहाँ पर अर्ज कर दूं, इंसानों की मर्दमशुमारी तो हो जाती है, फरिश्तों की आज तक कोई भी शुमारियात किसी महकमे ने नहीं की है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बस ये फरमाया था कि हर, मैं इसी बात को फिर आगे अगर आप इजाजत देंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल continue बिल्कुल, कर यही दूंगा। गुजारिश चाहूँगा कि बाद, ये नाज़रीन, अब हम एक वक्फे की तरफ बढ़ें, लेकिन इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें अहले बैत से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। आप देखते रहिए रमज़ान में बोल ऑन बोल एंटरटेनमेंट। नाज़रीन, आपको फिर वेलकम कहते हैं, और अपने उलमा कराम के साथ जो हम इल्म हासिल करने की कोशिश करते हैं आलिम के बोल सेगमेंट में, उसको आगे बढ़ाते हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा अल्लामा नसीम अहमद सिद्दीकी साहब से कि बात को वहीं से कंटिन्यू करें जहाँ हमें ब्रेक पे जाना पड़ा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी इस घराने के सबसे अहम फ़र्द हैं, और उनकी विलादत पर मुबारकबाद देने के लिए फ़रिश्ते और मुसलमान जिन्नात भी आए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक बार सवाल हुआ था कि ये तो बताइए कि फ़रिश्ते कितने हैं, या अल्लाह की सारी मखलूक में आबादी का तनासुब क्या है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शरह तनासुब बयान करते हुए फरमाया कि जितने इंसान हैं इनसे 100 सरप्लस जिन्नात हैं, फिर जिन्नात से सरप्लस 100% ज़्यादा जो हैं वो हशरातुल अर्द हैं, और उनसे 100% ज़्यादा हशरातुल बहर हैं, फिर उनसे 100% ज़्यादा हशरातुल जौ हैं जो फ़िज़ा में उड़ते रहते हैं, छोटे बड़े परिंदे कीड़े वगैरह, और फिर फरमाया उनसे 100% ज़्यादा अजराम फलकी हैं, उनसे 100% ज़्यादा आसमान अव्वल पर, फिर आसमान अव्वल और दोम के दरमियान में, फिर दूसरे आसमान पर, दूसरे तीसरे के दरमियान, तीसरे चौथे के दरमियान, सबको 100% ज़्यादा बयान करते करते फरमाया फिर बैतुल मामूर और सिदरतुल मुंतहा पर, तो हमारा तो कंप्यूटर भी और कैलकुलेटर भी जवाब दे जाएगा, इसका हिसाब नहीं लगा सकते हम। तो सोचिए फरिश्तों की तादाद कितनी है, और उन फरिश्तों का आना और मुबारकबाद देना कतार दर कतार आए हुए हैं। और इमाम हसन मुजतबा ये फरमाते हैं कि मैं इन सब को जानता हूँ, नामों से भी, इनके बाप के नाम से भी, इनके हुलिये से भी, चेहरे और बुशरे से भी, और इनकी आहटों से भी पहचानता हूँ। दूसरी अहम बात यह अर्ज करना चाहता हूँ कि देखिए कुरान मजीद जो है, इसे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने थ्योरी के तौर पर बयान फरमाया है,
اور اہل بیت کو پریکٹیکل کے طور پر بیان فرمایا. کیونکہ دیکھیے قرآن بالفرض محال، قرآن مجید کسی کے ہاتھ سے گر جاتا ہے، وہ اس کا احترام کرنا چاہیے، لیکن گر گیا تو قرآن مجید خود احتجاج نہیں کرتا کہ مجھے گرا دیا، میں زخمی ہو گیا. قرآن مجید کے قوانین پر اگر کوئی عمل نہ کرے، اس کے خلاف چلے، تو قرآن مجید کوئی فریاد نہیں کرتا، قرآن کوئی استغاثہ، کوئی پٹیشن فائل نہیں کرتا. ہاں، جو قرآن کے محافظ ہیں وہی پھر قرآن مجید کی حفاظت کریں گے اور قرآن مجید کی عزت و ناموس کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اہل بیت کو پریکٹیکل کیا اور قرآن مجید کو تھیوری بنایا، اور اہل بیت نے اپنا کردار ہر زمانے میں ادا کیا ہے. اور قرآن مجید کی عزت کے لیے، قرآن مجید کے احترام کے لیے، قرآن مجید میں بیان کردہ قوانین، حدود و تعزیرات، ان کے نفاذ کے لیے انہوں نے بھرپور انداز میں اپنا کردار ادا کیا ہے. اور وہ کردار ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اسے اگر ہم یہاں سے لے کر کے وہاں میدان کربلا تک لے جائیں تو یہ کردار ادا کرنے ہی کی ساری صورت ہے، اور اس میں بڑی سی بڑی قربانی دے دی ہے. وہ ایک بڑی پیاری بات کسی شاعر نے کہی تھی کہ گھر کے سارے دیے بجھا کر جلایا چراغ دین، گھر کے سارے دیے بجھا کر جلایا چراغ دین، منزل ہی روشنی کی بدل دی. خوبصورت بات. جی علامہ ہبا. صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ جہاں تھیوری ہے قرآن، وہیں پریکٹیکل ہے اہل بیت کی زندگی. ناظرین، اسی سے ریلیٹڈ میں سوال کرنا چاہوں گی اپنے علامہ کیا صاحب. خیال ہے شفیع ایک ایک مصری حدیث صاحب. بھی بیان ہو جائے جی میں آپ سے اسی تاکہ بارے میں محفل اور نورانی ہو جائے. میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، پھر ایک ایک بیان کر دیں. حضور اکرم نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور فرمایا کہ امامان الحسن والحسین امامان قام اور قعدہ، قیام کیا تو بھی امام ہے، بیٹھے رہے تو بھی امام ہے. بسم اللہ. جزاک اللہ خیر. بات جب حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم کی ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھول جائیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو، حضرت فاطمہ جو ہیں یہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ فاطمہ نہیں ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور صحیح سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ما رأیت اشبہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے زیادہ بڑھ کر، حضرت فاطمہ سے بڑھ کر رسول علیہ السلام کے ساتھ مشابہت رکھنے والا دنیا میں کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے. یعنی حضرت فاطمہ کا دیکھنا بالکل ویسا جیسے رسول کا دیکھنا، حضرت فاطمہ کا چہرہ ویسا جیسے رسول کا چہرہ. اللہ اکبر. اور یہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. ایک مرتبہ اپنے ابا حضور کے پاس آئیں اور کہنے لگیں اے ابا حضور، گھر میں کام خود کرتی ہوں، چکی خود پیستی ہوں، میں یہاں پر ایک دعوت فکر دینے لگا ہوں اپنی ان بہنوں کو کہ جو شادی شدہ ہیں اور جن کی شادیاں ہونے والی ہیں. اب حضرت فاطمہ کی سیرت کو اپنائیے. وہ گھر میں خود کام کیا کرتی تھیں، کہتی ہیں چکی میں خود پیستی ہوں اور کام کر کر کے تھک جاتی ہوں. ابا حضور میرے ہاتھ دیکھیے، چھالے پڑے ہوئے ہیں، اتنے سارے غلام آئے ہوئے ہیں، اتنی ساری کنیزیں اور ماسیاں آئی ہوئی ہیں قیدی بن کے، آپ میرے گھر کے کام کاج کے لیے کسی کو عنایت فرما دیں. آپ نے فرمایا اے میری بیٹی، میں جو تم مانگ رہی ہو اس سے بڑھ کر کچھ نہ دے دوں. تم تو غلام مانگ رہی ہو، کنیز مانگ رہی ہو، اس سے بڑھ کے کچھ نہ دے دوں. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ، جب رات کو بستر پہ آ جاؤ تو آنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ،
33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। ये वजीफा तुम्हारे दिन भर की सारी थकावट को दूर कर देगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी, मैं मुफ्ती खुबैब साहब से इसी हवाले से बात करना चाह रही थी कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जिस सादगी से ज़िंदगी को बसर किया है, वो उसमें हमारे लिए किस तरह से सबक हो सकता है, मैं उसके बारे में मज़ीद जानना चाहूँगी। रिवायत है, सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने के बारे में आता है कि यअती अलैना अश-शहर, हमारे घराने के ऊपर पूरा 1 महीना तकरीबन ऐसा हुआ करता था, मा नूक़िदु फ़ीही नारन, हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था, जी, हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं होता था। इन्नमा हुवा तम्रु वल मा, सिर्फ 2 चीजें होती थी, एक खजूर और एक पानी। इन 2 चीजों के ऊपर गुजारा हुआ करता था। अहले बैत की जिंदगी को पढ़कर, उनकी सीरत को पढ़कर हमें यह पता चलता है कि हमने अपनी जिंदगी के अंदर सादगी को भी अपनाना है। अगर सफर करने के लिए गाड़ी नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है। एक सहाबी ने कहा ना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में तो कुछ भी नहीं था, आज हमारे दौर के अंदर जो तुम खाते हो, जो तुम खाना चाहते हो खा लेते हो, जो पहनना चाहते हो पहन लेते हो, दुनिया में जहां पर ट्रैवल करना चाहते हो ट्रैवल कर लेते हो, जौन सा घर रखना चाहते हो, जौन सी गाड़ी इस्तेमाल करना चाहते हो वो तुम कर लेते हो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में अहले बैत के पास, सहाबा के पास ये सारी चीजें वाफिर मिक़दार के अंदर नहीं हुआ करती थी। तो अहले बैत सबसे बड़ा दर्स ये देते हैं कि जिंदगी के अंदर सादगी को अपनाइए। सब्र शुक्र को। जी, अलामा साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने शहजादे हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत का क्या अंदाज़ था? सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा हज़रात हसनैन करीमैन को अपने कंधों पर बिठाया करते थे और ये फरमाया करते थे कि देखो ये मेरे शहज़ादे हैं। एक मर्तबा किसी ने कहा कि भाई क्या ही अच्छी सवारी है, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ जुमले का इशारा है। तो सरकार ने फरमाया, अरे सवार तो देखो कितने अच्छे हैं। सुभान अल्लाह। सवारी तो अपनी जगह, सवार देखो कितने अच्छे। और इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम, इनका तो मामला ये कि उसी ज़माने में इनके हम उम्र थे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फूफीज़ाद भाई हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी फरमाया कि नाना जान आप इनको भी तो कंधे पे ले लें क्योंकि हम उम्र हैं तकरीबन। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को एक कंधे पे बिठाया, इमाम हसन को दूसरे कंधे पर बिठाया। फिर देखा कि हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा उसामा बिन ज़ैद वो भी बड़ी हसरत से देख रहा है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इमाम हसन ने कहा कि उसामा को भी कंधे पे ले लीजिए। तो उसामा को भी कंधे पे ले लिया। हालांकि हज़रत ज़ैद बिन हारसा एक तो वो हबशी नस्ल, हबशी नजात, और फिर ख़ानदान दर ख़ानदान ग़ुलामों में से चले आ रहे थे। लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बता दिया उम्मत को कि इस मामले में कोई तमीज़ या फ़र्क नहीं करना कि ये स्टेटस के एतबार से कम दर्जे का है या ये आला दर्जे का है। मैं जिस तरह अपने नवासों से मोहब्बत करता हूँ ऐसे ही इनसे भी मोहब्बत करता हूँ। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत इमाम हसन मुज्तबा को तो बाकायदा अपने कंधे पर जब वो सवार हो गए तो सजदा तवील कर दिया, तस्बीह पढ़ते चले जा रहे हैं, सुभाना रब्बियल आला, सुभाना रब्बियल आला, सुभाना रब्बियल आला, और सर नहीं उठा रहे कि सर उठाएंगे तो कहीं ये नवासा गिर ना जाए। हजरत इमाम हसन आ रहे हैं खुतबा देने के दौरान, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि वो जरा लंबा कुर्ता पहने हुए और पैर जो है कुर्ते के दामन में उलझ रहा है। तो खुतबा छोड़ दिया और जाकर के गोद में उठाया, मिंबर पे ला करके बिठाया और फिर फरमाया मेरा ये बेटा सैयद है और इसके जरिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़्ज़ा व जल
میری امت میں جب انتشار ہو جائے گا تو یہ دونوں گروہوں کے درمیان پل کا کام کرے گا، صلے کا کام کرے گا اور دونوں گروہوں کو آپس میں ملا دے گا۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ یا حضرت امام علی مقام امام حسین پیارے آقا علیہ السلام بڑی محبت فرمایا کرتے اور باقاعدہ دوسروں کو بھی یہ درس دیا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام کی محبت کا عالم یہ ہے کہ وہ ان سے محبت کے دوران اپنے یعنی جذبات کا اظہار کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت امام علی مقام نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو یہ کہہ دیا کہ تم تو ہمارے غلام ہو۔ تو انہوں نے کہا میں تو امیر المومنین کا بیٹا ہوں۔ کہا تمہارا باپ بھی ہمارا غلام ہے۔ تو وہ روتے ہوئے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے ابا جان کو بتایا کہ خلیفۃ المسلمین نے آپ حسین کو بلا کر کے پوچھئے یہ کیا بات کی۔ جب بلایا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسین سے کہا تم نے ایسا کہا ہے کہ تمہارا باپ بھی ہمارا غلام ہے؟ امام حسین نے کہا بالکل کہا ہے۔ تو کہا حسین اس کو ذرا کاغذ پہ لکھ دو۔ کاغذ پہ لکھوا لیا اور پھر وصیت کی مرنے سے پہلے کہ یہ کاغذ کفن کے اندر میرے سینے پہ رکھ دینا، کیونکہ غلام جہاں ہوتے ہیں اور جہاں آقا ہوتے ہیں وہیں غلام ہوں گے، تو جہاں امام حسین جنت میں ہوں گے میں ان کا غلام ہوں تو ان کے ساتھ جنت میں رہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا سلسلہ آپ آگے بڑھائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی تو ایک جنگ کا خطرہ تھا، ایک کیفیت ایسی بن گئی کہ جنگ کا خطرہ ہے۔ تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے آپ پیچھے ہٹ گئے، دستبردار ہو گئے اور قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں کو اتحاد کا درس دیا۔ کیا کوئی کمزوری تھی؟ خدا کی قسم، رب کبریا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کوئی کسی قسم کی کمزوری نہیں تھی، صرف اور صرف لوگوں کو اجتماعیت کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ کر کے رکھنا۔ بہت خوبصورت۔ جی اچھا علامہ صاحب، ایک سوال یہ ہے آپ سے کہ کیا اہل بیت سے محبت صرف جذبات کا نام ہے یا یہ عمل کا تقاضا بھی کرتی ہے؟ گفتگو بہت خوبصورت ہوئی ہے اور حضرات نے بھی بہت بہترین مطالب بیان کی ہیں۔ دیکھیں، مودت جو ہے وہ محبت سے ایک درجہ اوپر ہے۔ محبت میں انسان احساسات اور جذبات کو نظر میں رکھتا ہے، مودت میں انسان ان کے کردار، ان کی گفتار، ان کی رفتاروں کو بھی نظر میں رکھ کے اس کے بعد اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اگر ہم کہیں کہ جناب صرف جذبات کا احساس ہونا چاہیے، جذبات کا احساس تو ہوتا ہی ہے، ماں باپ اپنے بچوں سے، استاد اپنے شاگردوں سے، لیکن اس کے آگے کا مرحلہ کیا ہے؟ اس کے آگے کا مرحلہ یہ ہے کہ جو عمل انہوں نے کیا ہے، جو احکام انہوں نے دیے، جو طریقہ انہوں نے بتایا۔ دیکھیں، اہل بیت علیہم السلام کی محبت کے اظہار کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جیسے انہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی، ہم قربانی دیں۔ بالکل جیسے انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا۔ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کا آخری سجدہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ اے میرے معبود، میں تیری بندگی کرتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو کیا ہمیں ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا تاکہ حق کے مودت ادا کریں۔ اور جو امت اسلامیہ میں اس زمانے میں جیسے کہ حضرت نے بھی بیان کیا اور ایک صلح نامہ لکھا گیا جس کو پھر پھاڑ دیا گیا، اس پہ عمل نہیں ہوا، پھر کربلا کا واقعہ ہوا، ان سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہمیں قرآن و اہل بیت علیہ السلام سے متمسک ہو کے آگے بڑھنا ہوگا تاکہ آج امت اسلامیہ میں جو انتشار ہے۔ اور میں ایک جملہ اور کہتا چلوں اس سادگی کے بارے میں، بھائیوں بہنوں، جو صورتحال پیدا ہونے والی ہے، جو گیس کی کمی آنے والی ہے، جو پیٹرول کی کمی آنے والی ہے، جو اکنامک، ہمارے لاکھوں لوگ جو خلیج میں اس وقت روزی کما رہے تھے مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا اس دفعہ آپ عید بھی صحیح طرح سے منا سکیں گے۔ اس لیے خدا را اپنے اخراجات کو اتنے کم کر لیجئے کہ آپ سمجھیے کہ بس بیسک ہینڈ ٹو ماؤتھ، تاکہ آگے کے 6-8 مہینے کے حالات کو آپ برداشت کر سکیں۔ وہاں سے آپ کے فائنینسز نہیں آئیں گے، مسائل بڑھ جائیں گے، تو بجائے اس کے کہ چوری ڈکیتی
قتل و غارت اور خدا نخواستہ عورتیں بد کرداری کی طرف جائیں، ہم سادگی کی طرف آ جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، جیسے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور جناب خاتون جنت نے ہمیں سکھایا ہے۔ بہت اچھا، بہت علماء اکرام آپ کا بہت بہت شکریہ، آج بہت اچھی گفتگو ہوئی اور کچھ ایسے انداز سے آپ سب نے گفتگو بیان کی کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ روز یہاں تشریف لاتے ہیں، ہمارے علم میں اضافہ فرماتے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم ایک